اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی پوڈ کاسٹ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آج میرے ساتھ ہمارے ایک درینہ ساتھی دوست واجد لنگڑیال صاحب موجود ہیں۔ یہ پیشہ کے حساب سے تو لحاظ سے تو ایک وکیل ہیں، لیکن وکالت باقاعدگی سے نہیں کر رہے۔ وکیل ضرور ہیں لیکن وہ پیشہ ور وکیل جس طرح وکالت کرتے ہیں یا ڈیرے بنائے ہوتے ہیں، دفتر بنائے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں کر رہا، لیکن یہ ہیں بہت منجے ہوئے ایڈوکیٹ۔ اس کے علاوہ ان میں خوبی یہ ہے کہ یہ شعر و ادب کی دنیا میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ لٹریچر میں نے دیکھا ان کو، انہوں نے بحیثیت شاعر میرے ساتھ ایک شام بھی بنائی تھی، اور اس شام میں وہ مجھے یاد ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب کے سب شعر و ادب کی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ آئی رحمان صاحب بھی اس تقریب میں موجود تھے، اور اس قد کی اور مزید شخصیات بھی وہاں موجود تھی۔ لنگڑیال صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ تو میرے خیال میں ہماری گفتگو آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ کیا باتیں کرتے ہیں۔ کچھ سوال میں آپ سے کر لوں گا، کچھ آپ مجھ سے کر لیں۔ لیکن میں جب سے رمضان شروع ہوا ہے اس بات پہ بہت پریشان ہوں کہ جو مہنگائی کی شرح ہے، آپ ایک سبزی گھر کے لیے نہیں خرید سکتے۔ ایک سبزی آپ سحری اور افطاری کے لیے جو اہتمام کیے جاتے تھے آج تک، وہ کرنا محال ہو گیا ہے۔ اگر یہ ساری صورتحال ہے تو میں سوچ رہا تھا خدا نہ کرے کہیں روزہ رکھنے والوں کی تعداد میں کمی تو نہیں آ گئی، کیونکہ جن کے گھروں میں سحری اور افطاری کا سامان نہیں موجود، میں یہ کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے، اسی طرح رکھ رہے ہوں گے، اسی تعداد میں رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے۔ روزہ ہم پر فرض ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کی ہے، آپ کی مالی حالات کیسے بھی ہوں، آپ 8 پہر کا روزہ رکھ لیں، آپ روزہ ضرور رکھیں گے۔ وہ سب آپ بتائیں کہہ رہے گے۔ ہیں آپ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج بڑے عرصے بعد آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مہنگائی تو آپ دیکھیں تو حالات ایسے ہیں کہ غریب سے غریب تر ہو چکا ہے، غریب ترین ہو چکا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور جو آپ نے سبزی کہا ہے، لوگ اب پہلے گوشت کو ترستے تھے، اب واقعی سبزی کو ترس رہے ہیں کہ سبزی بھی بنانا ایک وقت کی محال ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، انہوں نے بائی ہک اینڈ کروک کسی بھی طرح انہوں نے اس کا اہتمام اللہ میاں نے ان کا کر دینا ہے۔ لیکن وہ جو نقطہ آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ مہنگائی، کہ حاکم وقت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ عام انسان ایک اچھی زندگی گزارے، اپنی جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں۔ لیکن میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اس میں حکومت کی ذمہ داریاں تو اپنی جگہ موجود ہیں، ہم اس کو ذمہ دار گردانتے بھی ہیں، لیکن یہ تاجر طبقہ، دکاندار طبقہ، یہ جو مہنگائی کرتا ہے، مثال کے طور پہ
ریڈی بان آپ کہہ رہے ہیں ریڈی بان بالکل یا صحیح کہہ رہے ہیں. پھلوں کی دکانیں یا یہ کریانہ کی دکانیں جہاں سے چیزیں ملتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میری کل ہی بات ہوئی ہے امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں. امریکہ اور کینیڈا میں جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں، کینیڈین سٹیزنز ہیں، امریکن سٹیزنز ہیں، جی ان کی جو دکانیں ہیں ان پر روزہ داروں کے لیے بڑا ڈسکاؤنٹ لگا دیا گیا ہے. ایسے ہی ہے. بہت بڑا ڈسکاؤنٹ لگا دیا گیا ہے. 25-30% تک وہ روزہ رکھنے والوں کی رمضان المبارک میں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ان کو. ایسے ہی ہے. اور پاکستان میں آپ دکاندار دیکھیں، انہوں نے 50%، 100% چیزیں مہنگی کر دی. انفلیشن کر دی ہے جی چیزوں میں. آپ نے صحیح کہا، آپ بھی جاتے رہتے ہیں اکثر کینیڈا، ویسے بھی جاتے رہتے ہیں. میں بھی کچھ عرصہ یو کے گزارا ہے پڑھائی کے دوران، تو وہاں پہ جب دیکھا تو بڑا تعجب ہوا. یہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یہاں پہ جو مسئلے ہیں وہ آپ نے صحیح کہا کہ تاجر برادری ہوگی، دکاندار ہو گئے. بات گھوم پھر کے جہاں مرضی چلے جائیں، جو مرضی کر لیں آپ، بات آ جا کے حکومت پہ آتی ہے. حاکم وقت پہ یہ چیزیں گرتی ہیں. انہوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو تعینات کیے ہوئے ہیں، کم از کم وہ یہاں اگر ڈسکاؤنٹ نہ بھی ملے، کم از کم وہ اسی جو ریٹ چل رہے تھے، اگر 100 روپے کی چیز ہے تو 100 کی تو ملے. 70 کی نہیں ملتی کینیڈا کی طرح، انگلینڈ کی طرح، امریکہ کی طرح. 130 کی تو نہ ملے نا رمضان. جو کیلا آپ نے 130 کی نہیں، 100 روپے کی چیز 200 روپے کی، 250 روپے کی بک رہی ہے. ایسے ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور کل میں نے پھل خریدنے کی کوشش کی تو وہ 200% مہنگے تھے. 200% مہنگے. کیلا ایک چھوٹا سا پھل ہے، باہر جائیں پوچھیں، وہ کہتا ہے 500 روپے درجن. اے کنے دا ہے؟ یہ 400 روپے درجن. نہیں، کل مجھے کیلے والے نے کہا کہ میں نے کہا 1 درجن کیلے دے دو. ٹھیک ہے جی. اس نے بڑی قیمت بتائی. تو میں سوچ میں پڑا ہوا تھا، تو اس نے یہ مجھے کہا کہ جی آپ کو یہ درجن کے حساب سے نہیں ملیں گے، تول کر دوں گا. اچھا، یہ پہلی دفعہ یہ جو آپ کو تجربہ یہ ہوا ہے نا، ابھی تک مجھے یہ تجربہ تولنے والا کیلے کا نہیں ہوا. میں نے آپ سے کہا اب آپ دیکھیں دکاندار، میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے، آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کیلا لیں گے نا، وہ کہے گا جی میں کیلا آپ کو 300 روپے کا درجن مانگوں گا نا، وہ کہے تول کے دوں گا. میں نے پوچھا تول کے دو گے کتنے کا؟ جی 300 روپے کلو. تو میں کہ اس میں کیلے کتنے آئیں گے؟ کہتا 3 آ سکتے، 4 آ سکتے. ہاں، اکیلا نہیں دوں گا، 3-4 دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. 3-4 ہاں، اکیلا نہیں دوں گا. تو حالات جو بنے ہوئے ہیں نا، اس میں بات یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ کر رہے ہیں، چیزیں کنٹرول کرنی پڑتی ہیں. میکنزم اس کا بنانا پڑتا ہے. چیزیں کہ آپ نے کیسے، کیونکہ یہاں پہ جو رمضان بازار کا ایک سلوگن آج کا نہیں، بڑے عرصے کا چلتا ہے، لیکن وہ نام نہاد ہے. وہ کہیں نظر نہیں آتا، کہیں دکھائی نہیں دیتا. ہم اپنی چیزوں کو باہر سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ہر لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. یہ سستے بازار، رمضان بازار، یا اتوار بازار، یا جمعہ بازار، لوگوں نے جانا چھوڑ دیا. وہاں بھی دا پروگرام ہے جو آپ نے بات کی ہے نا، جس کا جیسے دا لگے وہ ویسے اس کو لے کے تو چل پڑتا ہے. لیکن پھر بھی ہم ان باتوں پہ یعنی کہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی آسانی کسی طرح سے مہیا کی جائے عوام کو. ہم تو حکومت کی، انتظامیہ کی، جو متعلقہ لوگ ہیں، پرائس کنٹرول کمیٹیز کی، ان کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں نے ان کے حق میں بھی کیا کہ بہت کام کر رہی ہیں، یہ وہ کر رہی ہیں. یہ جو موجودہ صورتحال ہے رمضان المبارک میں مہنگائی کی، اس پہ مریم نواز کو جو ایکشن لینا چاہیے تھا سختی کے ساتھ، وہ نہیں لیا گیا. ابھی تک وہ نہیں لیا. لیا. ہو سکتا ہے آپ کی آواز، ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے، ان کی ایوانوں تک چلی جائے تو ہو سکتا ہے. اور یہ مریم نواز صاحبہ کا ہی بات نہیں ہے، یہ لاہور یا پنجاب کی بات اب نہیں کر رہے.
پورے یہ ہم پورے پاکستان کی پاکستان کی بات کر رہے ایسے ہیں، ہی ہے. اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو متعلق وزراء اعلیٰ ہیں، ارباب اختیار ہیں ان کو اس پہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ یہی صورتحال ہے. یہی صورتحال ہے، اور لوگ بلک رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں کہ وہ 2 وقت کا جو آپ سحری اور افطاری ہے ان کے لیے محال ہوئی ہے کہ وہ نہیں کر پاتے. تو اس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اب یہ ایک اسلامی تہوار ہے ہمارا، ہم پہ فرض ہے ابھی یہ چلنا ہے کہ اچھا جو دوسرے ہم ایک تو یہ چیز ہوگی، باقی جو مستحقین ہیں، مہنگائی تو آ گئی، باقی جو مستحقین ہیں اور جو دے سکتے ہیں جن پہ زکوٰۃ ہے، ہم ان سے بھی درخواست کریں کہ جو مستحق ہیں لوگ، ہاں، ٹھیک ہے، وہ دل کھول کے اپنے زکوٰۃ نکالیں. لیکن پاکستان میں ایک پرابلم اور بھی ہے ہمارے لوگوں میں، کہ جو واقعتاً مستحق ہیں، مستحقین ہیں، آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے. ان کو آپ آئیڈینٹیفائی اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو مستحق آدمی ہے وہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مانگنے کے لیے نہیں جا سفید رہا. پوش ہے، وہ نہیں مانگتا. اب یہ جو جھگیاں لگ جاتی ہیں، دوسرے شہروں سے لوگ آ جاتے ہیں، خالی میدانوں میں ہزاروں کی تعداد میں بچے آ جاتے ہیں، ہر 2 منٹ کے بعد دروازہ، جوہر ٹاؤن میں رہتا ہوں، دروازہ کھٹکتا ہے، اور اگر 10 دفعہ دروازہ کھٹکتا ہے تو 9 بار کوئی بچہ یا کوئی عورت کھڑی ہوتی نظر آتی ہے. عورتوں، یہ سارے باہر سے آئے ہوئے، باہر سے آئے ہوئے ہیں اور گروہ بن کے چلتے ہیں. کسی گھر سے ایک عورت کو خیر مل جائے، ٹھیک ہے جی، کوئی چیز مل جائے تو وہ پھر باقی لائن لگ جاتی ہے. سارا ایک اور تجربہ میں نے دیکھا ہے کہ اب دروازہ کھٹکا ہے، میں نے دروازہ کھولا، نہ ادھر کوئی ہے نہ ادھر کوئی ہے. میں تھوڑا سا آگے، میں نے کہا یار دروازے کی بیل تو ہوئی ہے تو بندہ نظر نہیں آ رہا. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک عورت ہے مانگنے والی، وہ 5ویں مکان پہ کھڑی ہوئی ہے اور میری طرف دیکھ رہی ہے. اس نے یک وقت 5 دروازوں پہ، کمال ہو گیا نا. ایفیشنسی ہے نا. اب یہ دیکھنے والی بات یہ کہ کتنی ایفیشنٹ ہے. اگر یہی اپروچ مانگنے کی بجائے اپنی کام کی طرف، اور جوان ہٹے کٹے لوگ، اگر ہم یہی کام کریں اور کام کی طرف توجہ دیں اس طرح پازیٹیوٹی، تو آپ دیکھیں ترقی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. آپ کے ہمسائے ملک دیکھ لیں آپ. چلے میرا خیال ہے اس موضوع کو ہم وائنڈ اپ کریں. جی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. تو باقی جو ہے اب رمضان کی جو مصروفیات ہیں عام بندے کی، اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رمضان تو مہنگائی میں گزر جائے گا، عید کے تہوار پہ کوئی دیکھتے ہیں کچھ کہیں کوئی ریلیکسیشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے عام انسان کو، عام آدمی کو، عام شخص کو؟ ریلیکسیشن تو یہ ہے کہ میں جب سے رمضان شروع ہوا ہے کوئی 8 دفعہ اپنے جو کپڑوں کی الماریاں ہیں ان کو کھول کے دیکھ چکا ہوں کہ پچھلے سالوں میں نے جو شلوار قمیضیں سلوائی تھی ان میں سے کون سی شلوار قمیض اس سال پہنوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں جو ریٹ ہوگا یا جو حالات ہیں ان میں شاید اس سال عید پر نئی شلوار قمیض بھی نہ خرید سکوں. اچھا، حالات ایسے ہیں، یعنی کہ اب حالات یعنی کہ اتنے ناگزیر ہیں کہ ڈے بائی ڈے نیچے کو جا رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں پھر بھی، کیونکہ ایک سوٹ جو ہے نا شلوار قمیض کا، اگر آپ سلانے جائیں تو کم از کم اچھا سوٹ 7-8 ہزار سے کم کا نہیں سلتا. اگر اچھا سوٹ آپ دیکھیں، اور اگر آپ کہیں کہ آپ پہلے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے جو دور تھے، آپ آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں، کیا اس ایج کا اور اس ایج کا کتنا کا فرق ہے آپ دیکھتے ہیں ہاشمی صاحب؟ وہاں اعتدال پسندی تھی، ایک دوسرے کا احساس تھا. ٹھیک ہے. درزی جو خواتین گھروں میں بلواتی ہیں، کپڑا خریدتی ہیں، انہوں نے درزی رکھے ہوتے ہیں. میرے گھر میں بھی درزی آتا ہے. اچھا جی. تو وہ شلوار قمیض عورت جو سلواتی ہے، کوئی بھی گھر کی خاتون، کسی بھی گھر کی خاتون، تو 4 اور 5 ہزار کم از کم اجرت ہے اس کی. ایسے ہی ہے، ایک شلوار قمیض. ایسے ہی
صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ اجرت جو ہے سلائی سلائی 4-5 ہزار روپیہ اس کی، تو 4-5 ہزار روپیہ سلائی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر یہ تو میں نے بتایا تھا کہ ایک جو میل ہے اس کا 7-8 ہزار کا ایک سوٹ بنتا ہے، لیکن اگر ہم وہ آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو فیمیلز ہیں، خواتین ہیں، ان کا سوٹ اگر ایک بنانے جائیں تو وہ میرا خیال ہے یہ تو گھروں کے درزی کی بات کر رہا ہوں نا، وہ لیبرٹی میں چلی جائیں گی، وہاں تو 20-25 ہزار روپے لیں گے وہ پروفیشنل، تو سوٹ پھر سلوانے۔ وہ تو کھال اتارنے والی بات ہے نا، کیونکہ اب بچوں کو دیکھیں، گھر کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو اعتدال پسندی تو وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ تب اعتدال تھا، احساس تھا۔ آج نہ اعتدال ہے، آج نہ احساس ہے، تب آپ کو 10ویں 15ویں گھر کا پتہ ہوتا ہر تھا، آدمی دوسرے آدمی کی جیب پہ نظر رکھے ہوئے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس سے کیا نکلوا سکتا ہوں، ایسے ہی ہے، اور دو آدمی بیٹھے ہوں شاید دونوں سوچ رہے ہوں، وہ سوچ رہا ہو کہ میں اس سے کیا نکلوا سکتا ہوں، اور وہ اور میں سوچ رہا ہوں کہ یار آپ کی جیب پہ کیا ہے جو میں کسی طریقے سے نکلوا لوں۔ اس قسم کے حالات یعنی میرا پہلے خیال ہم ہے۔ کہتے ہوتے تھے کہ وکیل ہے تو وکیل کہندا ہے آئے ہو تو کی لے کے آئے ہو، ہاں جاؤ گے تو کی دے کی کے دے کے، جاؤ تو گے۔ ہن ہر بندہ یہ گل کردا ہے، ہر بندے وکیل بندا ہے اس گل دے حساب نال کہ آئے ہو تو کی لے کے آئے ہو، جاؤ گے تو کی دے اندروں کے تے جاؤ یہی گے۔ گل نکلدی ہے نا، ٹھڈ چ تے یہی گل گھومدی ہے کہ یار کوئی نہ کوئی شے جڑی ہے نا، ہوں تو کسی دے گھر کوئی مہمان آ جائے تو دروازہ کھولن دے بعد مہمان نو اندر بلان تو پہلے ویکھدے نے یہ ہاتھ 'ਚ کوئی شے بھی ہے کہ نہیں، خالی تو نہیں آ گیا۔ صحیح کہہ رہے ہو، میرا خیال ہے اج دا پروگرام اسی اتنے ختم کر دیں۔ تسی صحیح گل کیتی ہے کہ کوئی نہ کوئی شے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ناظرین ملتے ہیں اگلے پروگرام میں خاور نہیں ماشمی پوڈ کاسٹ سے، آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔